حاضرین و سبحان خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی مجلس شہادت حضرت امام باقر علیہ السلام میں شرکت فرما کر یقیناً پنجتن پاک سے تمام دعائیں حاصل کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ بے شک بے شک عطا پیش خدمت ہے۔ عطا آج یثرب میں ہے کیا برپا قیامت ہو گئی، ہائے 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 آج یثرب میں ہے کیا برپا قیامت ہو گئی، حضرت باقر کی دنیا سے ہے رحلت ہو گئی، دو جہاں میں شور فریاد و فغاں برپا ہوا، ہائے ہائے زہر سے آقائے عالم کی شہادت ہو گئی، اللہ اللہ یوں غضنفر آپ نے دریا بہائے علم کے، یوں غضنفر آپ نے دریا بہائے علم کے، ہر طرف ممتاز مرسل کی شریعت ہو گئی۔ کیا بات سبحان ہے، اللہ، کیا سبحان بات، اللہ، کیا سبحان کہنے، اللہ۔ واہ واہ واہ، ماشاء بہت اسی کے ساتھ میں بغیر کسی تاخیر کے اب نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں علم و ادب کے اس قمر کو اللہ جو ماشاء نہ اللہ صرف خوش بیان، خوش طبیعت، خوش اخلاق ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دانشور بھی ہے۔ میرا مقصود سبحان اللہ ہے ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے سرپرست محترم ڈاکٹر قمر عبدی صاحب۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یہ وہ چاند ہے جو بڑھتے بڑھتے اب پورا چاند ہو گیا ہے، ماشاء بے اللہ شک، اللہ ماشاء اللہ، روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ بے بے شک، شک، بے شک، خوش، اللہ سلامت رکھے۔ نہیں آمین، ماشاء امین، اللہ نہیں امین۔ بہت بہت شکریہ آپ کی ہمت افزائی کا، ذرہ نوازی کا سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد 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 وعلی وعجل فرجہم۔ آج کے اس درس میں آپ سب حضرات کا خیر مقدم ہے، مومنین و مومنات کا۔ آج کے اس نشست میں انشاءاللہ مجلس شہادت امام محمد باقر السلام کا انتظام کیا گیا ہے، اس کو سجایا گیا ہے اس طریقے سے، اور چونکہ آج کے دن کی مناسبت تھی اور پھر پنجشنبے کو جو شب جمعہ کا ہمارا سلسلہ رہتا ہے، اس میں انشاءاللہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت کا تذکرہ ہوگا۔ اس جزاک وجہ اللہ۔ سے یہ تھوڑا سا وہ کیا گیا انتظام۔ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ خوب منزل قبولیت پر یہ مجلس بھی ہو۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، بے شک خوبصورت مجلس کے بانی حسین علی صاحب ہیں ماشاء اللہ، اور ان کی معزز فیملی، اور ان کے مرحومین کے میں نام لیتا ہوں، ان کو آپ ضرور شریک کیجئے اپنے مرحومین کے ساتھ، تم ملت جعفریہ کے مرحومین کے ساتھ، اور ہم ایک سورہ فاتحہ سے ان کے بلندی درجات کے لیے ہم ایصال کریں گے ثواب انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ مرحومہ و باللہ من مغفورہ الشیطان عباسی بیگم، مرحوم و مغفور حیدر علی باقری، اور مرحومہ و مغفورہ شمس موسوی کے ارواح کو خصوصاً آپ اپنے ارواح کے ساتھ شامل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد مستقیم صراط الذین، ولم یولد الا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد ولم یولد ولم یولد، ولم یولد۔ بسم اللہ۔ اور ایک آپ سے گزارش ہے کہ محترم عابد علی صاحب گو کہ یہاں رونق افروز ہیں، اب بہت بیمار تھے، ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور ایک اما یجیب کی بھی ان کے لیے دعائیں صحت کے لیے انشاءاللہ کریں، تاکہ یہ تنو مند ہو جائیں، صحت و سلامتی ہو جائیں، الہی اور بیک پر
own health. Inshallah. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله أما يجيب أما المضطر يجيب إذا دعاه المضطر ويكشف أما أما يجيب يجيب المضطر المضطر إذا إذا دعاه دعاه ويكشف أما يجيب أما أما يجيب يجيب المضطر المضطر إذا إذا دعاه دعاه ويكشف ويكشف أما أما يجيب يجيب المضطر المضطر إذا إذا دعاه دعاه ويكشف أما يجيب أما أما يجيب يجيب المضطر إذا المضطر دعاه إذا دعاه ويكشف محمود اللہ والے شفا جتنے عطا بیمار فرمائے. اللهم صل ان على کو صلی خود اللہ اللہ علیہ مشغول عابد علی صاحب کے پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا شرط امام کا واسطہ دیتے ہیں کہ ان کے طفیل میں ان سب کی صحت و سلامتی ہو. إلهي آمين إلهي آمين بآواز بلند نعرے صلوات اللهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر اسد صادق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلمات کا شرف حاصل فرمائیں. السلام علیکم. آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم خاص طور پہ السلام ناظرین خمر عابدی صاحب اور پھر مولانا صاحب آپ سب کو میری طرف سے السلام السلام علیکم. جی اسد بھائی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بسم الرحمن اللہ الرحیم. الرحمن الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی اللہم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد محمد محمد. آج کے دن کی تحیت میں امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تسلیت عام سب حضرات تک پہنچاتا ہوں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا سرکار زاہد جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عقیدت مند پھول چڑھائیں. درود درجے بابا. اللهم صل على اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد. محمد. امام باقر کے چند شعر ہیں. جی زاہد بھائی بسم اللہ. باقر کا جو تھا یثرب میں ہے جنازہ. باقر کا جو تھا یثرب میں ہے جنازہ. باد یتیم کا ہے جعفر کے سر پہ چھایا. باقر کا جو تھا یثرب میں ہے جنازہ. لے کر چلے ہیں زخم دل میں لیے 72. دیکھا ہے کم سنی میں منظر جو کربلا کا. کرتے تھے یاد رو کر اصغر کی ماں کو باقر. پل کے بعد پایا پانی نہ کوئی سایہ. لمحہ تھا حشر کا وہ جب باپ اور بیٹا مل کر جا رہے تھے. ہائے تربت سکینہ ایک پل نہ چین پایا باقر نے زندگی میں. 20 سال بابا کو خون روتے دیکھا. مولا ملا ہے تم کو تابوت بھی کفن بھی.
بے کفن تھا مقتل میں شے کا لاشا رکتے نہیں ہے آنسو مولا کے وقت آخر کیا یاد آ رہا ہے اصغر کا مسکرانا حیرات درد ملتی میسم کو ہے یہیں سے کیونکہ جہان والوں یہ در ہے حل عطا کا آ کر کاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ باقر حاج اٹھا یثرب میں ہے جنازہ بہت بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہنے زاہد بھائی کیا کہنے فرمایا آپ نے ماشاء اللہ ماشاء یہ اللہ تھے زاہد جعفری صاحب جو اپنے منفرد انداز میں دلہائے سلام عقیدت بارگاہ شہزادی کونین میں پیش فرما رہے تھے اور پرسا امام پنجم کا دے رہے تھے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی آواز کو سلامت رکھے بہت خوبصورتی سے پڑھتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اب میں گزارش کروں گا محترم علی جناب توقیر مہدی صاحب سے وہ تشریف آئیں اور اپنی بے انتہا خوبصورت آواز میں سلام رسول کا نذرانہ ماشاء اللہ جزاک اللہ رسول و بطول اور ان کے مسموم جگر پارے حضرت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو سلامت رکھے آمین آمین ہم حضرات پر۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ میرے پاس امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بھی چیز نہیں ہے سب میرے پاس، لیکن میں گرہم سی 2 ربائی میں، ایک مولا علی کی شان میں، ایک عین لام اور یہ علی میں عین، اس پہ ایک 4 لائنیں میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ سب علی ہیں اوپر عرش پر، سب محمد ہیں زمین پر۔ درود پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عین سے عبادت کا سرانجام سبحان اللہ مہدی بھائی، عین سے عبادت کا سرانجام ہوا۔ غور کیجیے گا، ماشاءاللہ۔ لام وہ لام کے جس لام سے اسلام۔ کیا بات ہے توقیر بھائی، کیا بات ہے، واہ لام وہ لام کہ جس لام، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سے یار مشکل میں ہر ایک بندے یار ہوا، مشکل میں ہر ایک بندے کی کیا
علیم ہاں 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 ہائے ہائے اینڈ سے کیا کہنے کیا واہ کہنے واہ 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 استاد ہے ایک ماشاء اللہ کیا اور بات ہے اور اس کے بعد آپ حافظ احمد ماشاء اللہ. آپ پڑھے جائیں تھوڑا سا سینے کربلا کو بتائے ہوئے سینے کربلا کو بسائے ہوئے ہیں ہم ہائے 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 اشکوں کائنات چھپائے ہوئے ہیں ہم اشکوں کی کائنات ہائے آئے ہوئے ہیں واہ 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 سب ملازہ کیجیے گا ارشاد ہمت ہے گر یزید کی نسلوں میں روک لے ہاں کیا واہ کہنے واہ 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 ہمت ہے گر یزید کی نسلوں میں روک لے عباس کے علم کو اٹھا ہاں 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 کیا کہنے واہ سبحان واہ اللہ واہ 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 سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان سبحان اللہ. عباس کے علم کو اٹھائے ہوئے واہ اللہ ہیں ماشاء اللہ کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا کو کیا ماشاء اللہ کہنے توفیق صاحب بہت شکریہ جزاک جزاک اللہ میرے لیے جیسے آپ نے تمام حضرات نے دعا کی اپنے بھائی صاحب کے لیے اس طرح ہماری دعا کی صحت کی جزاکم اللہ یقیناً اللہ آپ دل کو صحت و دل سے دعائیں سلامتی نکلتی ہیں عطا فرمائے اور الہی مزید امین توفیقات عطا فرمائے اللہ الہی آمین امین الہی بہترین آمین بہت ہی خوبصورت خطات پڑھے بہت شکریہ اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو الہی اللہ امین الہی امین آمین علیہ السلام اب میں ایک گزارش کروں گا ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پرسوز آواز میں امام اللہ تعالیٰ کو ان کے جد کا اور امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو ان کے امام باقر والد علیہ السلام صادق ان کے آواز والد بلند نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی ابھی توقیر بھائی نے دو بہت ہی خوبصورت سوز پڑھے تو تھوڑی سی میری بھی ہمت ہو رہی ہے کہ میں ماشاء اللہ نہیں تھوڑی زیادہ کرے ماشاء اللہ چار مصروں سے صرف از نظر اصلاح توقیر بھائی استاد کا درجہ رکھتے ہیں بہرحال ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد اللہم صلی علی صلی علی محمد وعلی محمد وعلی وعجل محمد فرجہم فرجہم ذکر شبیر پہ آتے ہیں برابر آنسو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب یہ ڈھلتے ہیں
تو بن جاتے رسول ہیں گوہر آنسو واہ 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 اور یہی آنسو تو ہے اپنے لیے کشتی یہ ہائے نجات ہائے واہ 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 یہی آنسو تو ہے اپنے لیے اپنے لیے کشتی یہ نجات ہم کو لے جائیں گے ایک دن کیا کہنے ہیں لب واہ کوثر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بس بس ماشاء اللہ ماشاء اللہ آنسو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ذکر شبیر پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی و آل محمد محمد وعجل جزاک اللہ عباس بھائی سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں جزاک بڑی نماز آج میرا دل چاہا کہ مولا حضرت امام باقر کے مرثیے کے چند بند آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ ارشاد مجلس کا ارشاد جزاک پورا اللہ رنگ ہو جائے. تو ایک فاتحہ پڑھ دیجئے. اعوذ باللہ اللہ بسم من اللہ الشیطان الرحمن الرجیم الرحیم بسم اللہ الحمد للہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد الرحمن صراط الذین انعمت یوم علیہم الدین اياک نعبد وإياک نستعين اللهم صل على اللهم صل علی محمد محمد وآل عجل محمد فرجهم وعجل فرجهم اور ایک سورہ فاتحہ بانی مجلس کے مرحومین کے لیے بھی پلیز. اعوذ باللہ بسم من اعوذ اللہ الشیطان باللہ الرحمن من الرحیم الشیطان الحمد للہ اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم عابد کے لالا فام کی رحلت کا روز ہے. عابد کے لالا فام کی رحلت کا روز ہے. یہ پانچویں امام کی رحلت کا روز ہے. اور سلطان خاصوں کی رحلت کا روز ہے. معصوم نیک نام کی رحلت کا روز ہے. اور رونے کی آ رہی ہے صدا آسمان سے. اٹھ گئے محمد باقر جہان سے. لوٹ گئے محمد باقر جہان سے. اور کب تاب ہیں کہ اس کے مصائب کروں رقم. مولا کی زندگی بھی ہے
ایک داستان غم، اقلیم کربلا کے مصائب وہ دم بدم، ہاں پانچواں برس کے ستم پر ہوئے ستم، تھا پانچواں برس کے ستم پر ہوئے ستم، اکریس مان ظلم میں ننھی کلائی تھی، بابا کے ساتھ قید کی ایزا اٹھائی تھی، اور افسوس رنجو غم سے نہ مہلت ملی ذرا، سر پر پدر کا سائے رحمت بھی جب اٹھا، فریاد فریاد آئے لب پہ کبھی تھی کبھی بکا، اتنی مصیبتوں پر بھی کب چین مل سکا، ظالم ڈرانا خالق اکبر کے قہر سے، بے جا کیا محمد باقر کو زہر سے، بے جا کیا محمد باقر کو زہر سے، آمادہ قتل پر ہوا جو وہ ستم شیار، پیوست ایک زیم کیا زہر بے شمار، مرکب پہ چڑھنے کا دیا پھر حکم ایک بار، جب جانشین مالے کے دل ہوا سوار، ارے موقع دیا نزیست نے پھر قطرہ کا، کم سم کے اثر سے پھول گیا جسم شاہ کا، سم کے اثر سے پھول گیا جسم شاہ کا، یہ آخری بند پیش کرو، تڑپے اثر سے زہر کے مولائے دو جہاں، تھرا گئی زمین ہلا غم سے آسماں، ذی الحج کی 7ویں کی سحر تھی کہ علماں، جنت کو شاہدی کی سواری ہوئی رواں، جنت کو شاہدی کی سواری ہوئی رواں، وہ زہر تھا کہ جینے سے دل سیر ہو گیا، وہ زہر تھا کہ جینے سے دل سیر ہو گیا، ایمان کی شمع بجھ گئی
اندھیرے ہو گیا، ایمان کی شمع بجھ گئی، اندھیرے ہو گیا، عابد کے لالا فام کی رحلت کا روز ہے۔ جزاکم جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء جزاک اللہ، اللہ، ماشاء جزاک مولا اللہ، سلامت جزاک رکھیے، اللہ۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب سبحان آپ کا اللہ، کمال ہے، سلامت ماشاء رہیں، اللہ سلامت ماشاء رہیں۔ اللہ، پروردگارہ ماشاء اللہ کوئی عباس نہ بھائی بہترین مشاء پڑھنے والوں کو سبحان اللہ اللہ سبحان کو اللہ، آپ ہمیشہ کا قائم کمال ہے اور ڈاکٹر دائم صاحب، ماشاء رکھے، اللہ، بے ماشاء اللہ شک ڈاکٹر صاحب۔ وہ بے کوئی شک، غم نہ ہو سوائے غم بہت شکریہ، محمد بہت والا۔ الہی شکریہ امین، خدا قبول الہی فرمائے اور استاد۔ یہ مولا کی قبول۔ ایک تشنگی باقی رہ گئی تھی جس کو آپ نے پورا فرما بے دیا۔ شک، ماشاء اللہ، شکریہ۔ بے شک، بے سلامت شک۔ رکھے، آپ کی فیملی کو سلامت رکھے، الہی الہی امین، امین، الہی امین، الہی آپ کی امین، نسل در نسل چلتا رہے۔ الہی امین، آمین 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 اب آمین۔ اب میں اللہ اذان گزارش کرتا ہوں سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ رونق ممبر ہوں اور آج کی مجلس سے مخاطب فرمائیں۔ اللہم صلی علی اللہم اللہم صلی علی صلی صلی علی اللہ محمد محمد وآل وعلی محمد وعجل محمد۔ مولا سلامت۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک صراط نعبد وإیاک نستعین، صراط الذین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وعلی وعجل فرجہم۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی اللہم صلی علی علی محمد محمد وآل وعلی محمد وعجل محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم، أما بعد فقد قال مولانا الإمام محمد ابن علي الباقر عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، يا جابر يكتفي من اتخذ التشيع أنت يقول بحبنا أهل البيت، فوالله ما شيتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع۔ صلوات پڑھتے محمد وعلى اللہم محمد۔ صلی اللہم علی صلی علی محمد محمد وآل وعلی محمد محمد۔ وعجل فرجہم۔ چونکہ مجلس ماشاءاللہ سے بہترین عروج پر ہے اور بہترین سلام اور کلام اور مرثیے کے بند، اور اس سے پہلے تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوا، آپ حضرات نے سماعت فرمایا اور شرف حاصل کیا اور پرسہ دیا اپنے امام حاضر کو۔ بانی مجلس جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں محترم جناب حسین علی صاحب اور ان کی معزز و مکرم و محترم فیملی کی جانب سے، لہذا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے گزارش کروں گا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی مجلس محترم جناب حسین علی اور ان کی معزز فیملی کے جو مرحومین ہیں اور آپ سبھی حضرات کے جو مرحومین ہیں اور ملت فقہ جعفریہ کے جو شہداء ہیں اور مرحومین ہیں، سبھی کی روح کو اصحال فرما دیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن صراط الرحیم۔ اللہ لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، لم یلد ولم یولد اللهم صل علی محمد، بسم اللہ اللهم صل علی محمد۔ اللہ الصمد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہمارے معزز عزیز جناب حسین علی صاحب کے جو مرحومین اور ان کی فیملی کے جو مرحومین، ان سبھی کی مغفرت فرمائے اور آج کی مجلس کا ثواب
ان کی ارواح طیبہ کو عطا فرمائے انشاءاللہ، اور جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرمائے۔ ایک درود صحیح، پڑھتے آمین۔ ہیں محمد وعلى محمد۔ اللهم صل اللہم صلی على علی محمد محمد وآل محمد فرمائے۔ وعجل فرجہم۔ اذان گرامی، آپ حضرات نے بینر دیکھا ہوگا، اور بینر کے بعد جو ایک مفصل تفصیلی بیان آتا ہے جس میں محترم جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کی جانب سے ہوتا ہے کہ مجلس کا انعقاد کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر روشنی اور امام کی حیات طیبہ۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے اذان گرامی، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتیں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں، لیکن ہم کہاں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہاں؟ ہم تو بہت مختصر سے اپنے کج فہمی کی بنیاد پر کج اعمال اللہ کی بارگاہ میں توسط امام باقر سے پیش کرتے ہیں، شاید اللہ قبول فرما لے، ورنہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ درجہ اور وہ معنویت اور وہ مقام اور وہ ولایت جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین سیرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ اقوال معصومین کو کوٹ کیا جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی خود امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کو اگر بیان کیا جائے تو یہ بہترین سیرت امام محمد باقر ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ اہل بیت پہلے خود عمل کرتے ہیں، پھر دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ جب ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سیرت خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو دعوت بعد میں دیتے ہیں، تو کوئی ایسا قول امام کا پیش کیا جائے جس کے اندر سیرت امام بھی پائی جاتی ہو ہائے، اور ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہو جائے۔ واہ توجہ واہ چاہ واہ، رہا ہوں جان گرامی، سبحان ملاحظہ اللہ، فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیرت کے لیے ہم سے کہا، سیرت کا کیا مطلب؟ یعنی جو امام فرما رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، اسے سیرت کہتے ہیں۔ امام نے جو فرمایا ہے ہمیں اس پہ اطاعت کرنی ہے، اسے ہی سیرت کہتے ہیں۔ امام نے جیسے کام انجام دیے ہیں ویسے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کاموں کو انجام دیں، امام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہوئے، اسے سیرت کہتے ہیں۔ یہی سیرت امام ہوتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ خاص اصحاب تھے، خاص شاگرد تھے، ان میں سے آخر وقت میں جابر ابن عبداللہ الانصاری آئے تھے، اور جابر ابن عبداللہ الانصاری جو تھے یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ اچھا، اب یہ جابر جوفی تھے، یہ جابر ابن عبداللہ الانصاری تھے، اس سے میں بحث نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ راوی نے صرف اتنا لکھا ہے، اور تاریخ نے شیخ صدوق کی جو روایات آئی ہے اس میں یہ لکھا ہے سو یا جابرو۔ اب آیا یہاں مراد جابر سے جابر عبداللہ انصاری ہے، ابن عبداللہ انصاری ہے، جابر جوفی ہے، یہ میں اس بات کو نہیں کہہ سکتا، لیکن جابر نام کے امام کے 3 راوی تھے جو امام کی روایات کو نقل کرتے تھے۔ تو جابر سے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یا جابرو آ یکتفی من اتخذ التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت، اے جابر کیا یہ بات کافی ہے، ہمارے شیعہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ہمارے لیے کافی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ خدا کی قسم ہمارا شیعہ تو صرف وہی ہے جو خوف خدا رکھتا ہو اور اس کی اطاعت کرتا ہو۔ واہ یعنی واہ واہ، سیرت معصومین میں پہلی سیرت یہ ہے کہ خوف خدا ہونا چاہیے، اور دوسری سیرت یہ ہے کہ اطاعت پروردگار ہونی چاہیے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ یعنی ہمارا شیعہ جیسا بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، وہ خوف خدا رکھتا ہوگا اور وہ اطاعت پروردگار میں ہوگا۔ یہ بہترین سیرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے زان گرامی۔ اس وقت آپ کے یہاں صرف زوم پر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ 40 فیملیز سے بھی زیادہ اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور مجلس کو جوائن کیے ہوئے۔ یوٹیوب پہ الگ ہوگا، فیس بک پہ الگ ہوگا، مجھے اس بارے میں اطلاع نہیں ہے، لیکن 40 فیملیز، 40 خانوادے سے زیادہ
امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو سیرت امام اور فضیلت امام کا ایک گوشہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام کا منصب کیا ہوتا ہے۔ جابر کہتے ہیں میں حضرت امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر میں نے عرض کیا مولا میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ تو امام ارشاد فرماتے جابر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک شاعر وہاں پر پہنچے۔ اب دیکھیں امام کی سیرت، اگر آپ میرے ساتھ توجہ ہیں متوجہ ہیں تو ذرا سا آپ مجھے سہارا دیجیے گا۔ بے شک۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک شاعر پہنچے، ان کا نام تھا کمیت یا کمیت، ایک شاعر پہنچے۔ اور جب شاعر پہنچے ہیں تو انہوں نے شاعر نے عرض کیا مولا کی خدمت میں مولا آپ اگر مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں ایک قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی شان میں اور اہل بیت کی شان۔ امام نے فرمایا پڑھیے بسم اللہ۔ شاعر نے اپنے اشعار پڑھے اور امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ دوسرے کمرے میں پیسوں کی ایک تھیلی لا کر کے شاعر کو دے دیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام، ذہن میں بات رکھیے گا، جابر نے بھی چند لمحے پہلے یہ بات کہی تھی امام سے، مولا آپ مجھے کچھ عطا فرمائیے، میں پریشان ہوں، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس جابر پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم آپ کو دے دیں۔ اتنے میں ایک شاعر آیا اور شاعر نے آ کے کہا مولا میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے کہا بسم اللہ۔ تو اب جیسے اشعار پیش کیے تو مولا نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ انہیں ایک تھیلی لا کر کے دے دو فلاں کمرے سے فلاں حجرے سے۔ اب جب وہ تھیلی مل گئی تو شاعر نے پھر عرض کی مولا اگر اجازت ہو تو دوسرا قصیدہ بھی پڑھ دوں۔ اللہ اکبر۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھو بسم اللہ۔ تو اس نے پھر ایک مرتبہ قصیدہ مولا کی شان میں اور اہل بیت کی شان میں پڑھا تو امام نے پھر حکم دیا اور آواز دیا کہ جاؤ اپنے خادم سے کہا ایک پیسوں کی بھری ہوئی تھیلی اور لے کر کے آؤ اور اس شاعر کو دے دو۔ جب 2 تھیلیاں اس کے پاس میں ہو گئیں تو پھر شاعر نے ایک مرتبہ کہا مولا اگر اجازت ہو تو تیسرا قصیدہ اور پڑھو۔ کمال ہے، دیکھیں یہ شاعر، شعرا، یہ پڑھنے والے، یہ مرثیہ خاں، یہ سلام خاں، یہ مولا کی مدح کرنے والے، سنیں آپ کو کتنا بڑا مرتبہ امام نے عطا فرمایا۔ مولا نے کہا بسم اللہ، اس نے تیسرا قصیدہ پڑھا، غلام کو پھر حکم دیا جاؤ ایک تھیلی اور لا کر کے دے دو۔ شاعر نے قصیدہ پڑھا، غلام تھیلی لے کر کے آیا اور تھیلی لانے کے بعد میں جو ہے وہ شاعر کو دے دی۔ شاعر نے عرض کیا قربان جاؤں مولا میری آپ سے محبت دنیا کے پیسوں کی باعث نہیں ہے۔ جملہ سنیں، مولا میں آپ سے پیسوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں آپ سے دنیا کے سبب کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، اور ان قصیدوں کے پڑھنے کا مقصد فقط رسول اللہ کی عنایت اور کرم پروردگار چاہتا ہوں اور مودت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے جس پر میں نے عمل کیا ہے، جو رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ مودت اہل بیت ادا کرو۔ تو قصیدوں کے ذریعے سے بھی مودت اہل بیت حاصل ہوتی ہے۔ میں سیرت کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ امام نے ان کے لیے دعا کی اور غلام سے فرمایا یہ تھیلے اگر یہ نہیں لے رہے ہیں تو انہیں اپنی جگہ واپس رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جابر کہتا میں نے دل میں سوچا کہ امام نے مجھے ابھی فرمایا تھا کہ میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے، جبکہ ابھی آپ نے 30,000 درہم اس زمانے میں 114 ہجری سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ امام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 57 ہجری پہلی رجب المرجب کو، اور امام کی شہادت ہوئی ہے 114 ہجری میں۔ یہ 57 برس کے ہیں امام علیہ السلام۔ 114 سال پہلے 114 ہجری یعنی آج سے 1300 برس پہلے 30,000 درہم امام علیہ السلام نے اسے عطا فرمائے جان گرامی۔ تو شاعر نے واپس کیے، مولا نے غلام سے کہا جاؤ جہاں سے لائے ہو وہیں پہ واپس رکھ دو۔ شاعر اپنی جگہ سے اٹھے اور رخصت لے کر چلے گئے۔
اب یہ کہتے ہیں جابر میں نے عرض کیا قربان ہو جاؤں مولا، آپ نے تو فرمایا تھا میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے، ہائے جبکہ اس کے بعد آپ نے کمیت کو شاعر کو 30,000 درہم عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کیا ماجرا ہے مولا کہ آپ نے اتنا عطا فرمایا؟ امام نے فرمایا جابر اٹھو اور جا کر اس کمرے کو دیکھو جہاں پہ وہ تھیلیاں رکھی گئی ہیں۔ جابر نے دوسرے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی اللہ تھا اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی کمال نہیں ہے یہ؟ جی ادھر بے شک، 30,000 تھیلیاں آئیں، 30,000 درہم کی 3 تھیلیاں۔ امام نے کہا جاؤ کمرے میں جا کے دیکھو۔ اللہ جابر نے جا کے دیکھا تو وہاں کچھ ہے ہی نہیں، وہ واپس آ گیا۔ امام نے فرمایا جابر ہم خداوند عالم کی دی ہوئی طاقت میں سے یہ جملہ اگر ذہنوں میں اتر جائے نا تو اللہ مجلس کا لب لباب حاصل ہو جائے گا آج، اور حق کے مجلس ادا ہو جائے گا۔ مولا ارشاد فرماتے جابر ہم خدا کی دی ہوئی طاقت میں سے جو چھپاتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ اللہ ہاں 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 ہاں، یعنی واہ خدا نے جو ہمیں واہ عطا واہ، فرمایا ہے وہ کہیں زیادہ ہے جو ہم چھپا رہے ہیں۔ اللہ ہم اللہ عطا جو اکبر، کر رہے ہیں بہت کم ہے، واہ واہ یعنی جو واہ شے واہ ہم واہ، دے رہے ہیں یہ بہت کم ہے، ہمیں خدا نے بہت کچھ دیا ہے۔ بے شک، اب سنیے یہ بات کہہ کے امام نے ایک جملہ واضح کر دیا، یعنی خدا مرحلے کن فیکون میں ہے، بے شک، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی مرحلے کن فیکون رکھتے ہیں بے شک، باذن پروردگار۔ سبحان توجہ اللہ، چاہ سبحان رہا اللہ، واہ واہ توجہ واہ، چاہ رہا باذن پروردگار بے شک، مرحلے کن میں جب دل چاہے۔ تو اتنا کہنا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ بہت کم ہے جی جو ہمیں اللہ نے اختیارات دیے ہیں۔ ہاں اب شاعر، اب دیکھیے یہاں سے روایت اصل میں شروع ہوتی ہے۔ اس وقت جابر کہتے امام نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم کمرے میں داخل ہو گئے، آپ نے اپنا قدم مبارک زمین پر مارا۔ جابر ابھی گئے تھے وہاں کچھ نہیں تھا، جی، دیکھ کر آئے، اسی کمرے سے 30,000 درہم آئے تھے، 3 تھیلیاں آئی تھی۔ امام نے اپنا قدم مبارک جابر کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کمرے میں اس حجرے میں مارا اپنا قدم مبارک۔ تو راوی کہتا ہے کہ روایت لکھتی ہے کہ زمین پر جیسے ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم مبارک مارا ہے تو اونٹ کی گردن کی طرح، دیکھیے کیا مثال دی ہے۔ آپ دیکھیے اونٹ کی گردن کیسی ہوتی ہے، ایسے اس طرح سے، اور سنہری ہوتی ہے نا اس کی اونٹ کی گردن، تو کہتے ہیں کہ اونٹ کی گردن کی طرح سونے کا ذخیرہ باہر نکلا۔ اللہ اکبر، اللہ امام نے اپنا قدم مبارک جب مارا تو سونے کا ذخیرہ اونٹ کی گردن کی طرح، یعنی جیسے ایک خول میں بھرا ہوا سونا ہو اور باہر نکل رہا ہو۔ اللہ، امام نے فرمایا جابر اسے دیکھو اور کسی پہ یہ راز فاش نہ کرنا سوائے قابیل جو توجہ جو قابل اعتماد دوست ہیں، صرف ان کے اوپر یہ فاز راش کرنا، اگر راز فاش نہ کرتے تو کیسے آتا۔ اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم زمین کی مہار پکڑ کر چاہے جہاں اسے لے جائیں۔ ہائے اللہ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، خدا کی قسم ملاحظہ فرمائیے گا ماشاء اللہ، امام نے کتنا جوڑا جملہ ادا رہا۔ اے اللہ جابر اللہ نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم زمین کی مہار پکڑ کر اللہ، جہاں چاہیں اسے لے جائیں، بے شک، یہ بے ہمیں شک، اللہ نے اختیار کہہ دیا ہے۔ تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر سے کہا۔ محمد ابن مسلم کہتے ہیں ایک صحرا نشین عرب نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر غور سے مسجد کے اندر دیکھا، یہ مسجد مدینہ کی بات کر رہا ہوں، جی اور جب اس کی نگاہ امام محمد باقر پر پڑی تو وہ اونٹ سے نیچے اترا اور اس نے اونٹ کو باندھا اور مسجد میں وہ داخل ہو کر 2 زانو بیٹھ گیا، اور وہ جب وہ ایک جبہ پہنے ہوا تھا، یعنی جو عربی لباس تھا وہ پہنے ہوئے تھے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس عربی سے کہا آپ کہاں سے آئے؟ کہنے لگا انتہائی دور سے آیا ہوں۔ دیکھیے یہ انتہائی دور کا لفظ ذرا ذہن میں رکھیے گا، پھر امام کا جواب سنیے گا۔ انتہائی دور سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں۔ امام نے فرمایا زمین اس سے
کہیں زیادہ وسیع ہے، ہائے ہائے جسے تو دور کہہ رہا ہے۔ اوہ تو واہ واہ جسے دور کہہ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ زمین تو وسیع ہے، تو ہے اپنے علاقے کو دور ترین علاقہ قرار دے رہا ہے۔ تو بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا احقاف سے آیا ہوں، جہاں قوم عاد رہائش پذیر تھی۔ قوم عاد بہت دور سے آیا، اس کا مقصد قوم عاد جہاں رہتی تھی، پیغمبر کی قوم جہاں رہتی تھی وہاں سے آیا۔ امام نے فرمایا، اب دیکھیے اس نے صرف اتنا کہا میں وہاں سے آیا جہاں قوم احقاف سے، سورہ احقاف بھی ہے اس میں ایک تفصیل بھی ہے، میں وہاں سے آیا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مدینے میں کہاں زمین احقاف ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اچھا تم وہاں سے آئے ہو جہاں پہ بیری کا ایک درخت ہے؟ ہائے 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 ہائے، ملاحظہ نہیں، تم وہاں سے آئے ہو جہاں بیری کا ایک درخت ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب تاجر حضرات وہاں کا سے گزر کرتے ہیں تو اس درخت کے نیچے آرام کر لیتے ہیں۔ تو عرب کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم اس درخت کے متعلق، آپ کو کیسے پتا چلا ہائے ہائے کہ وہاں ایک درخت ہے؟ اب امام کا جواب سنیں، کہنے لگا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہاں ایک بیری کا درخت ہے؟ اب امام نے ارشاد فرمایا اس درخت کی تفصیلات ہمارے پاس موجود کتاب خدا میں ہے، تم بتاؤ کہ تم نے کیا وہاں دیکھا؟ ہائے ہائے ہمارے پاس تو تفصیل قرآن میں ہے، تم بتاؤ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے ایک گہرا تاریک گڑھا دیکھا، بہت گہرا ڈیپ میں جا کر کے ایک گڑھا وہاں پہ دیکھا۔ عرض کیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کیا تمہیں اس گڑھے کا نام معلوم ہے؟ اس گڑھے کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا اس جگہ کا نام برہوت ہے، برہوت یعنی اللہ وادی یمن سے گویا وہ آ رہا تھا، وہ جگہ کا نام برہوت ہے جہاں تمام کفار کی ارواح جمع ہوتی ہیں۔ اوہ اللہ کہاں؟ وادی برہوت، وادی برہوت یمن میں۔ جی امام نے ارشاد فرمایا اس وادی کا نام، اس جگہ کا نام وادی برہوت ہے جہاں تمام کفار کی ارواح جمع ہوتی ہیں۔ امام نے پوچھا اور کہاں جانا ہوا؟ عرب آدمی کوئی بات نہ کر سکا۔ امام نے ارشاد فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس پہنچے کہ جن کے پاس اپنی بھیڑوں کے دودھ کے سوا کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہ تھا۔ ہائے 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 مدینے میں رہ کے کہاں کی خبریں دے رہے ہیں؟ یہ امام وقت امام محمد باقر ہے۔ اس وقت امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا خدایا اس پر لعنت بھیج۔ جملہ سنیں آپ، خدایا اس پر لعنت بھیج۔ بھیج مسجد میں موجود لوگوں نے عرض کی قربان ہو جائیں آپ کس پہ لعنت بھیج رہے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا میں لعنت قابیل پر بھیج رہا ہوں کہ جس پر سورج کی آگ اور شدید سردی سے عذاب نازل ہو رہا ہے، میں اس پر لعنت بھیج رہا ہوں۔ اس موقع پر ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، امام باقر نے پوچھا تم نے جعفر کو دیکھا ہے؟ یعنی اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اپنے بیٹے کی طرف۔ تو عرب کہتا ہے یہ جعفر کون ہے؟ تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا جعفر امام کے بیٹے ہیں، یعنی امام محمد باقر کے بیٹے جعفر۔ تو کہنے لگا سبحان اللہ، اس شخص کا کام بھی کتنا عجیب ہے، یہاں سے بیٹھے ہوئے تمام دنیا کی خبر دے رہے ہیں اور جعفر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جعفر کہاں ہے؟ یہ جعفر کہاں ہے جو آسمان کی خبریں دے رہا ہے، جو زمین کی خبریں دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جعفر کہاں ہے؟ اس سے آپ نے پتہ لگایا امیر المؤمنین کا ایک قول تھا، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا میں اگر چاہوں تو اسی قرآن سے، چونکہ آج منگل کی مجلس ہو رہی ہے درس قرآن کا ایک جملہ ضرور کہوں گا تاکہ اصال ثواب ہو جائے ہمارے مرحومین کو، اذان گرامی بانی مجلس کے مرحومین کو۔ ایک جملہ اگر میں چاہوں تو مولا نے ارشاد فرمایا تو اسی قرآن سے اپنے گھوڑے کی زین کا پتہ لگا سکتا ہوں کہ کہاں رکھی ہے۔ لیکن مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پتہ لگاؤں؟ تو امام نے اپنے جد کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے بتایا کہ ہم وہ خبریں بھی رکھتے ہیں اور تمہارے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جعفر کہاں ہے تاکہ تم کسی شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ، ہم بندے پروردگار۔
वाह 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 درود پڑھنے محمد علیہ اللهم صلی اللہ صل على اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ملاحظہ فرمائیے وقت جزاک اجازت اللہ نہیں جزاک دیتا، اللہ قبلہ جزاک اللہ. اجازت نہیں دیتا وقت کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک چھوٹی سی روایت سیرت معصومین میں سیرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اور پیش کر دوں. ابو بصیر کہتے میں مسجد میں امام کی خدمت میں تھا، پانچویں امام کی. امام نے فرمایا لوگوں سے پوچھو وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں. امام مسجد میں ہیں، کیا جملہ ہے، آئے ہائے ہائے، دل چاہ رہا ہے بڑی جلدی سے ادا کر دوں لیکن روایت آدھی رہ جائے گی. امام نے ابو بصیر سے کہا بصیر لوگوں سے پوچھو وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں. تو وہ جواب میں کہتا ہے لوگوں سے جب میں نے پوچھا کہ تم امام کو دیکھ رہے ہو تو سب نے کہا نہیں ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں، باوجود یہ کہ امام بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ ابو ہارون مکفوف نابینا آئے، مسجد میں وارد ہوئے، داخل ہوئے، سب نے کہا ہم امام کو نہیں دیکھ رہے. اور جب ابو ہارون مکفوف نابینا آئے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا راوی سے ان سے پوچھو کہ یہ کیا مجھے دیکھ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے، کیا تم نے امام محمد باقر کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا انہیں دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ امام سامنے تشریف فرمائے. وہ نابینا ہے، ہاں وہ نابینا ہے، مسجد والے نہیں دیکھ پا رہے اور وہ نابینا کہہ رہا تم دیکھتے نہیں ہو امام سامنے تشریف فرمائے. ابو بصیر کہتے میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ امام سامنے موجود ہے؟ کہنے لگا کیسے نہ پتا چلے جب کہ آپ درخشندہ نور ہیں، جب کہ آپ چمکتے ہوئے نور ہیں. نابینا کہہ رہا ہے، نابینا کہہ رہا ہے. تو ایک جملہ کہہ دوں، مومن آنکھوں سے نہیں قلب سے امام کو دیکھتا ہے. خدا کی قسم جملہ ہے آپ کی خدمت میں. امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں مومن آنکھوں سے نہیں بے شک ہمیں قلب سے دیکھتا ہے، قلب سے. اس لیے مولا نے ارشاد فرمایا تھا مومن کے دل کو توڑنا خانہ کعبہ کی بے حرمتی سے زیادہ ہے. کیوں زیادہ؟ اس لیے کہ مومنین کے دل میں ہم رہتے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مومنین کے دل میں ہم رہتے ہیں. تو امام کو آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھا جاتا ہے. یہی بات ہم 1200 سال سے امت مسلمہ کو سمجھا رہے ہیں. ارے ہم آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھ رہے ہیں امام ہے. سورج باقی ہے یعنی امام ہے، چاند باقی ہے یعنی امام ہے، دریا باقی ہے یعنی امام ہے، زمین باقی ہے یعنی امام ہے، چرند پرند باقی ہے یعنی امام ہے، ہوائیں باقی ہیں یعنی امام ہے، ہم سانس لے رہے ہیں یعنی امام ہے، ہم بول رہے ہیں یعنی امام ہے، ہم نور ہدایت حاصل کر رہے ہیں یعنی امام ہے، ہم عزت پا رہے ہیں یعنی امام ہے. ہم قلب کے نور سے امام کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کے نور سے امام کو نہیں دیکھ رہے. واہ 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 ماشاء اللہ. اللهم صل امام علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام یہ میرا واحد وہ امام ہے امام زین العابدین کے بعد جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے. عزیز ایک جملہ پڑھوں، امام سجاد کے لیے بڑا مشہور ہے، محاورہ استعمال ہوتا کہ آپ 40 سال اپنے بابا پہ روئے اور خون کے آنسو روتے تھے. 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی، محاورتاً استعمال ہے 35 سال تک گریا کرتے رہے. تو امام باقر بھی 35 برس تک امام علیہ السلام کے ساتھ گریا کرتے رہے. امام باقر علیہ السلام سن 95 ہجری میں امام زین العابدین کی شہادت ہوئی ہے اور سن 114 میں امام باقر کی شہادت ہوئی ہے. اگر 3 برس کے بھی تھے امام باقر علیہ السلام تو تقریباً 50 برس تک امام محمد باقر اپنے جد پہ روتے رہے. کتنا روئے ہیں اپنے جد پہ میں ایک نمونہ پیش کر دیتا ہوں اور اسی پہ مجلس ختم ہو جائے گی. کتنا روئے. ابھی آپ مصاب ہوئے مرثیوں میں سلام میں بہترین مرثی اور سلام آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اور امام باقر کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا گیا. جب چوتھے امام کا آخری وقت تھا نا، امام کو زہر دے دیا گیا، تو اس طریقے سے امام زین العابدین لیٹے ہیں
کہ امام کا سر امام باقر نے اپنے زانوں پہ رکھا تو امام سجاد نے اپنا سر امام باقر کے زانوں سے ہٹا لیا۔ امام باقر نے کہا کہ بابا آپ نے اپنا سر کیوں اٹھا لیا؟ کہ بیٹا تو نے دیکھا نہیں تھا میرے بابا کا سر زمین کربلا پر، خاک کربلا پر موجود تھا، میں کیسے آخری وقت میں اپنا سر تیرے زانوں پر رکھوں؟ اور امام باقر سے کہتے بیٹا تجھے کربلا یاد ہے؟ تو امام علیہ السلام کہتے ہیں ہاں بابا مجھے کربلا یاد ہے۔ کہا کچھ کربلا سے تو سناؤ، میرا آخری وقت ہے۔ یعنی امام علیہ السلام کربلا کے واقعات سننا چاہتے ہیں آخر وقت میں۔ امام محمد باقر نے جناب شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھی، شہزادہ قاسم کی شہادت پڑھی، شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھی، چچا عباس کی شہادت پڑھی، پڑھتے جاتے ہیں، سناتے جاتے ہیں کربلا کے واقعہ۔ ایک بار تو امام سجاد کہتے بیٹا ذرا میرے بابا کی مصیبت تو پڑھ۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا میرے بابا کی مصیبت تو پڑھ۔ بس امام باقر زارو قطار رونے لگے۔ آواز یا بابا میں کیسے پڑھوں، ہمارے جناب کے بابا زمین کربلا پر اس طرح پڑے ہوئے تھے کہ آپ کا جسم نازنین تیروں پر معلق تھا، اور شمر ملعون امام حسین کی طرف بڑھا اور شمر ملعون حسین کے سینے پر بیٹھا۔ امام باقر سے امام زین العابدین کہتے بیٹا ذرا آہستہ آہستہ، ذرا آہستہ آہستہ، میں بابا کی شہادت مجھے سناؤ۔ اب شہادت سناتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے بابا میں نے دیکھا میرے جد کا گلا شمر ملعون کے خنجر سے جب الگ ہونے لگا۔ میں اتنا سننا تھا، امام سجاد نے کہا ہائے میرا بابا، اور یہ کہہ کے روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، میرا مولا برداشت نہ کر سکا۔ لیکن ہائے امام محمد باقر کو اب جاتے وقت کربلا کون سنائے؟ انہوں نے تو اپنے بابا کو سنا دی۔ ارے عزادارو، تاریخ نے لکھا جب میرے مولا امام باقر کو زہر دیا گیا تو امام ایسے بستر پر تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی بیاہ تڑپا کرتی ہے، لیکن امام جابر صادق کو بلایا، وصیتیں کی اور کہا مجھے اس غسل دینا، کفن پہنانا، مجھے بقیع میں دفن کرنا۔ اللہ اکبر عزادارو، میں کہوں گا مولا آپ کو دفن کرنے کے لیے آپ کا بیٹا، غسل دینے کے لیے آپ کو بیٹا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کا بیٹا موجود ہے، لیکن حسین مظلوم کی مظلومیت سرزمین کربلا سجاد آواز دے رہے ہیں ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ لو یتیم ہوئے امام جابر صادق، شہادت امام محمد باقر، الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام القلب۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ جزاک اللہ مولانا، قبلہ، جزاک ماشاء اللہ اللہ سلامت ماشاء خیام، اللہ سلامت سبحان اللہ اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ جی۔ سبحان اللہ سبحان مقبول فرمائش۔ بہت عرفانی سرکار، بہت معلوماتی، بہت عرفانی، مقبول مجلس۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ حاضرین مجلس، خصوصاً اس مقبول مجلس کے بانی علی جناب حسین علی صاحب اور ان کی معزز فیملی کے مرحومین کی جانب سے، خلد آشیانی، عباسی بیگم، جنت مکانی، حیدر علی باقری، فردوس مکانی، شمس موسوی اور ملت جعفریہ کے مرحومین، شہدائے مرحومین، اس سب کی جانب سے پڑھنے کا اور جن کے کوئی باقی نہ رہا ان کی طرف پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً۔ اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا امام الہدی، السلام علیکہ یا بدر الدجا، السلام علیکہ یا کہف التقی، السلام علیکہ یا قائد اہل التقوی، السلام علیکہ یا باقر علم النبیین،
अस्सलामु अलैका या ज़ाइन अस्समावाति वल अराज़ीन अल्लाहुम्मा कमा जअलतहु अलमन लिबादिक व मुस्तौदअन लिहिल्मिक व मुतरज्जिमन लिवहियिक फसल्लि अलैहि अफज़ल मा सल्लैत अला अहदिम मिन ज़ुर्रिय्यति अंबियाइक व अस्फियाइक व रुसुलक व उम्नाइक या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अली इब्निल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन माल जमीयन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा, अस्सलामु अलैका आबाइका सबा व अब्नाइकल अरबा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब अस्र व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितन ज़मान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा, अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक। सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब मिलके इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जति जज़बा हसन सल्लल्लाहु सलवातुक अलैहि वला बाइ फी हाज़िहि वफ़िकुल्लिस साअ वलियन व अल्लाह हाफ़िज़ काइदन व नासिरा व दलील वदलील ऐन हत्ता तस्कुनहु वरज़क़ा व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अल्लाह। आप सबके इबादत कबूल फरमाए। बस अल्लाह आमीन, इलाही अल्लाह आमीन आमीन। लाही सलामत रहे डॉक्टर सलामत साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, जज़ाक ज़ियारत माशाअल्लाह कमल माशाल्लाह कबूल हो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सब हाजरीन की दुआएं कबूल हो इंशाअल्लाह। आमीन बस अल्लाह में अल्लाह आप सबको खैर आफियत से रखे, इलाही इलाही आमीन, आमीन इलाही इलाही आमीन आमीन, अता फरमाए, हाथ में मजीद इजाफा फरमाए, इलाही आमीन। किसी का और गम न अगली हो, इबादत की तौफीक अता फरमाए इलाही इंशाअल्लाह। आमीन कोई गम ना दे सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। इलाही आमीन बेशक 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 जबरदस्त निजामत माशाल्लाह साहब, सुभान माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल माशाल्लाह। कमाल है डॉक्टर साहब अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आमीन दामत आमीन तो कहते हैं, लेकिन जो दावत नामा भेजते हैं ना, क्या माशाल्लाह, चुन चुन के जो है वो लफ्ज उसमें पिरोए हुए होते हैं माशाल्लाह। यकीनन माशाल्लाह बेशक। दुआओं में रखिए, दुआओं में रखिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह अल्लाह जज़ाक शब जुमा फिर मुलाकात इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह जरूर जरूर। डॉक्टर असद जज़ाकल्लाह। साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। असद सादिक साहब तशरीफ लाएं। सरकार माफ़ी चाहता हूं कि आपको बुलाने में ताख़ीर हुई, मेरे जहन से निकल गया। दीज आर दी वो सीनाइल सीनिक वो हैं हमारे लम्हात हैं। तो बहरहाल आप तशरीफ लाइए और कुछ जो कहना चाहते हैं फरमाइए। बिस्मिल्लाह फरमाइए डॉक्टर असद सादिक साहब। डॉक्टर असद साहब गालिबन नहीं है, मैं जहमत दूंगा माफ़ी आपको। चाहता हूँ शायद हजरात का, मैं फर्दन जनाब हुसैन अली साहब और उनके खानवादे की तरफ से आपका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं मशकूर हूँ। और खुसूसन मैं डॉक्टर गज़नफ़र जाफ़री साहब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये सबील कायम कर रखी है। अल्लाह इनको इनके मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए अल्लाह और आमीन। ये आदत हम सब के नस्ल दर नस्ल ये चलता रहे इलाही और इलाही आमीन, हाथ इलाही मजबूत आमीन, करते इलाही रहें इंशाअल्लाह। इलाही अल्लाह इस सबील को कायम रखे आमीन अल्लाह इंशाअल्लाह, और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को सेहत और सलामती के साथ। मुझे रूहानी खुशी हुई मोहतरम आबिद अली साहब को देख के कि वो अभी अस्पताल में थे और वो इनका जोश है, ये इनका रूह खींच के लाई है, ये जिस्म खींच के नहीं लाया, ये बेशक रूह खींच के लाई है। बेशक हम इसमें बेशक शरीक हो और यही बात है कि हम सब जो वक्त पर आ जाते हैं, ये हम अपने जिस्म को नहीं, अपनी रूह को लाते हैं पहले और जिस्म बेशक पीछे बेशक आता है। बेशक बेशक। के बाद हम मुंतजिर रहते हैं इन अवकात के, इन दिनों के और इन वक्त के। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का, बराबर तशरीफ़ लाने का। इंशाअल्लाह फिर शब जुमा को
دوبارہ انشاءاللہ ملاقات اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب خیر وعلیکم السلام. شب خیر خدا حافظ خدا حافظ حافظ خدا حافظ.